صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 236 میں کہ اسی طریقے سے ہم محسنین کو یعنی نیک لوگوں کو اس کا حق اور اس کا حق ہم دیا کرتے ہیں. ہمارا ایپیسوڈ منحصر ہے رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ السلام کے اوپر کہ جو امام سجاد علیہ السلام نے حق بیان کیا ہے اسی کے اوپر یہ بیان ہو رہا ہے. آج چھٹا ایپیسوڈ. پچھلے ایپیسوڈ میں بیان ہوا تھا کہ ہم پر حاکم کا حق کیا ہے، ہمیں کیسے رہنا چاہیے حاکم کے ساتھ، اور حکومت میں ہمیں کیسے کرنا چاہیے جب حاکم حکومت پر قابض ہو تو کس طریقے سے. اور آج کیا ہے کہ حاکم کا حق کیا ہے، مولا کا حق کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حَقٌّ سَائِسِكَ بِالْمُلْكِ فَنَحْوٌ مِّن سَائِسِكَ بِالسُّلْطَانِ إِلَّا أَنْ هَذَا يَمْلِكُ مَا لَا يَمْلِكُهُ ذَاكَ. یعنی امام فرماتے ہیں کہ لیکن جو اس شخص کا حق، مولا کا حق تم پر یہ ہے کہ رکھتا ہے کہ مالک کا حق اور بادشاہ. مالک اور بادشاہ، یہاں پہ دو جملے، سلطان یعنی مالک اور بادشاہ دونوں شمار ہوتے ہیں، لیکن اس میں خاص فرق ہے مالک اور بادشاہ میں. مالک ایک خاص حق رکھتا ہے اور بادشاہ عمومی ہوتا ہے. اور اس کا حق یہ ہے بادشاہ کا کہ تمہارا خیال رکھے، تم اس کے رعایا ہو، تمہارے اوپر کس طریقے سے اس کو کس طریقے سے انجام دینا ہے وہ ساری چیزیں بیان کرے اور تمہارے خاص خیال رکھنا چاہیے. یہاں پہ ایک بات میں کہہ دوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے آپ کو حاکم سمجھ لیتے ہیں اپنے گھروں میں، اور اس آیت کے ذیل میں بیان کرتے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے عورت کے اوپر حاکم ہے. تو اس کا مطلب جو مرضی آئے کرے، جو مرضی آئے جو چاہے کرے، جو دل کرے عورت کے ساتھ انجام دے سکتا ہے، اس کو اذیت پہنچا سکتا ہے، اس کو مشکلات میں گرفتار کر سکتا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک حکومت میں اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، اگر حکومت میں چوری ہو رہی ہے، اگر حکومت میں رعایا کو، حکومت میں رہنے والے لوگوں کو اگر کوئی چیز کی پریشانی ہے، ان کے ہاں مشکلات ہے، ان کے ہاں غریبی آ رہی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اس کا ذمہ دار حاکم ہوتا ہے. اور بہترین حاکم وہ ہے جو اپنے رعایا کا خاص خیال رکھے، اس کی ہر ذمہ داری کو جو اس کے اوپر عائد ہوتی ہے حاکم کے اوپر وہ پورا کرے. اس آیت کے ذیل میں یہی ہے کہ حاکم ہو تو اپنے گھر کی خواتین کا، بالخصوص اپنے زوجہ محترمہ کا، اپنی وائف کا خاص خیال رکھے انسان کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی آئے، جب اٹھے دل کرے جو سنا دے، جو چاہے کرنا ہے کر لے. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لہذا اس کا خاص خیال حاکم کا یہ ہے، یعنی زوجہ کے اوپر جو بھی اس کو ضرورت ہے، جو بھی اس کو چاہت ہے، جو بھی اگر وہ حاکم کے اندر آتا ہے تو اس کی کرنے کی کوشش کرے. پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر حاکم اور خداوند عالم کے درمیان حقوق میں، خدا کے حقوق میں اور حاکم کے حقوق میں اگر کوئی تضاد پیدا ہو رہا ہے تو پہلے واجب انجام دے، بعد میں حاکم کے فعل کو انجام دے گا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے حاکم کو فعل کو انجام دے گا بعد میں خداوند عالم کے فعل کو انجام، نہیں، پہلے واجبات کو مقدم کرے گا، واجبات کو انجام دے گا، پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ جو حاکم نے اس پر عائد کیا ہے اس چیز کو وہ انجام دے گا. اگر ایسا ہو تو خدا کا حق مقدم ہے اور حاکم کا حق مؤخر ہے، یعنی اس کو بعد میں انجام دے گا. اور پھر امام فرماتے ہیں ساری قوت اور طاقت کس کے اس کے اوپر ہے؟ خدا وند عالم کی ہے. ساری طاقت، ساری قوت خدا وند عالم کی ہے. اور پھر ایک بات اور میں کہہ دوں کہ ہر وہ کام کرے گا حاکم کی حکومت میں جس سے خدا راضی ہو، جس سے خدا خوش ہو. ایسا نہیں کہ ہم خدا کی خوشنودی کو نہ دیکھیں اور حاکم کو خوشنودی کو دیکھیں. حاکم کہہ دے کہ کسی اچھے، کسی مومن، کسی مظلوم کے خلاف جا کر جنگ کرو یا اس کو اذیت پہنچاؤ، تو ایسا بالکل نہیں کرنا.
حق جو بھی جتنا بنتا ہے پہلے مقدم کریں گے خدا بند عالم، کہ خدا بند عالم اس فعل سے کیا چاہتا ہے. جس طریقے سے یزید اس وقت کا حاکم تو تھا، بظاہر حاکم تھا، اب اس نے کیا کیا، امام حسین علیہ السلام کے خلاف اپنی رعایا کو تیار کیا، اپنے لشکر کو تیار کر کے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کیا کیا، جنگ کے لیے آمادہ کر دیا. ولی خدا کے خلاف ہمیں نہیں آنا ہے، ہمیں معصومین علیہ السلام کے خلاف نہیں جانا ہے، ہمیں خدا بند عالم کے خلاف نہیں جانا ہے. حاکم کی اس حد تک ہمیں بات ماننی ہے جہاں تک واجبات باقی رہے، جہاں تک حرمت باقی رہے. اگر حرمت پامال ہو جائے، اگر واجبات ختم ہو رہے ہوں، اگر خدا بند عالم کی اطاعت نہ ہو رہی ہو، تو پھر اس بات کو ہمیں ایک دم نہیں ماننا ہے اور اس کے اوپر ہمیں آمادہ نہیں ہونا ہے. لہذا ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے خدا بند عالم کو دیکھیں گے، بعد میں اپنے حاکم کے فعل کو دیکھیں گے، حاکم کے کام کو دیکھیں گے. لہذا اس بات کا ہمیں خاص خیال رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ حق العالم، استاد کا حق کیا ہے؟ استاد کا حق کیا ہے کہ اما استاد کا حق یہ ہے کہ استاد جو بھی ہمیں بیان کر رہا ہے، استاد ہمیں جو بھی بتا رہا ہے، جو بھی ہمیں سکھا رہا ہے، علم اگر ہمیں دے رہا ہے تو ہم اس علم پر عمل کریں، اس کے علم پر، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اس کے علم کو، اس کے درس کو غور سے سنیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے درس کو غور سے نہ سنیں، اس کی باتوں کو ہم سنیں، اس کے باتوں کو سننے کے بعد اس کی مدد کریں. مولا فرماتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی مدد کریں. مدد کیسے کریں گے ہم؟ مدد کیسے استاد کی کریں گے؟ کیا پانی لا کر اس کو دیں گے، یا اس کے گھر میں جا کر اس کا کام کریں گے، یا مثلا اس کے ہاں اس کے ساتھ جو بھی ہے اس کی گاڑی چلائیں گے، اسٹارٹ کریں؟ ایسا نہیں. مدد کرنا یہ نہیں ہونا. مدد کرنا استاد کی ایسے ہے کہ جب وہ کوئی درس دے رہا ہے تو اس کو غور سے سنیں، اور جو اس نے ورک دیا ہے، جو ہوم ورک دیا ہے، جو کلاس ورک دیا ہے، اس کو ہم اچھے سے کریں، اچھے سے انجام دیں. اس کے بتائے ہوئے پر، اس کے پڑھائے ہوئے پر ہم اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں. جو بتا رہا ہے اس کو غور سے سنیں. جب اس کو سنیں گے تو پھر استاد ہمیں وہ دینا چاہے گا کہ جو ہمیں ضرورت ہے، اور ہر شے کا علم ہم تک پہنچانے کی ہمارا استاد کوشش کرے گا، ورنہ وہ کوشش نہیں کرے گا. اور جب ہم غور سے اس کے سنیں گے باتوں کو، تو ہم کسی منزل پر پہنچیں گے، ہمارا علم کسی فائدے بخش ہوگا. معلوم چلا کہ ہم نے استاد نے بتایا کچھ اور ہم کچھ سن رہے ہیں. اور ہاں، جب وہ درس دے رہا ہو تو اس کے مجلس کا احترام، یعنی اس کے درس کا احترام کریں، باتیں نہ کریں، گفتگو نہ کرنا شروع کر دیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ استاد آگے درس دے رہا ہے، ہم پیچھے گفتگو کر رہے ہیں. معلوم چلا کہ آدھا علم ہمارے پاس ادھر کا آیا، آدھا علم ادھر کا آیا، اور بعد میں کیا کہہ دیا ہم نے کہ نہیں استاد نے ہی ایسا بتایا تھا. ہوتا ہے کہ ہاں نہیں، یہ تو استاد نے ایسا بتایا تھا. بعد میں معلوم چلتا ہے استاد سے پوچھا جاتا ہے آپ نے بتایا؟ تو بولا نہیں، ہم نے تو ایسا نہیں، ایسا ہم نے بتایا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان متنفر ہو جاتا ہے، انسان کو بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. استاد کی کلاس کو، استاد کے درس کو غور سے سنیں، ہمتن گوش رہیں، اس کو غور سے سنیں. اسی لیے کبھی آپ نے ایک بات غور کیا ہوگا، یہاں پہ میں روک کے کہہ دوں کہ استاد ہمیشہ کہتا ہے، سننے کے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہیئر ہوتا ہے، ایک لسن ہوتا ہے. دونوں کے معنی سننے کے ہیں. لیکن کبھی بھی استاد، کبھی بھی ٹیچر کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہیئر ٹو می، ہمیشہ وہ کہتا ہے لسن ٹو می، غور سے سنو. غور سے سنو. جب تم غور سے سنو گے تو تمہارے درس، تمہارے جو بھی کلاس ورک ہے، جو بھی پڑھایا جا رہا ہے، وہ تمہیں سمجھ میں آئے گا. اگر ہم غور سے نہیں سنیں گے تو کبھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں غور سے سننا چاہیے. اچھا، ایک بات یہاں پہ روک کر میں کہہ دوں کہ کبھی کبھی ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے، تقریباً لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ ہم لوگ سفر کرتے رہتے ہیں تو گانا چلتا رہتا ہے، سانگ چلتا رہتا ہے، میوزک چلتی رہتی ہے، یا گھر میں رہتے ہیں تو کبھی گزر گیا، تو کیا اس کے اوپر جو ہے، جو ہمارے کان میں آواز آ رہی ہے، اس کے اوپر گناہ ہے یا نہیں ہے؟ شریعت میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک سما، ایک اسما. سما کے معنی سننے کے ہیں، اسما کے معنی غور سے سننے کے ہیں. اسی لیے جب تلقین ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اسما افہم، اسما افہم. اسما افہم یعنی سن اور سمجھ، غور سے سن. صرف سننا کافی نہیں ہے، غور سے سنو اور اس کو سمجھو. غور سے سنو اور اس کو کیا کرو؟ سمجھو. اسما افہم. لہذا جب سما اور اسما، یہ سانگ اگر ہم اس پر کان دھر رہے ہیں، یہ میوزک ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ کہاں سے آ رہی ہے،
कैसे आ रही है, किस तरीके से आ रही है, क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, तब हमें इसका गुनाह होगा, वरना हमें इसका गुनाह नहीं होगा। सिर्फ सुना, हमने कई आवाजें सुनते रहते हैं दिन भर में, न मालूम कितनी आवाजें हम क्या करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन क्या उस पर हमें गुनाह मिलेगा? हमें उस पर गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम गौर से सुन रहे हैं, उस पर कान धर रहे हैं कि क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, म्यूजिक अगर गौर से सुन रहे हैं तब हमें गुनाह अंजाम दिया जाएगा। लिहाजा दर्स को गौर से सुनने के लिए कहा गया है, ये सारी चीजों को गौर से सुनने के लिए नहीं कहा गया है। लिहाजा इसकी तरफ मुतवज्जे रहें और उसकी मदद करो ताकि वो तुम्हें उस चीज की तालीम दे जिसकी तुम्हें जरूरत है। जब तुम उस्ताद की मदद करोगे, गौर से सुनोगे और उसके बाद सुनने के बाद जो उसने वर्क दिया है उसको अमल करोगे। उसने कहा है कि घर से करके लाना, उसने कहा है कि यहां पे करना, और उसको सुनो और उसके बाद सुनने के बाद उसके जो भी वो बता रहा है, जैसा भी कह रहा है, अगर हम वैसा करेंगे तो उस्ताद हमें वो अता करेगा, हमें वो इल्म पहुंचाएगा जिस चीज की हमें क्या है, जरूरत है, जिस चीज की हमें चाहत है, जिस चीज की आज के दौर में जरूरत है, या जिस चीज को हम चाहते हैं उस्ताद वो। मगर ये कि उस्ताद ने कहा कि कल वर्क करके लाना, हमको वर्क दिया गया, मालूम चला कि हम कल करके नहीं लाएंगे। अब जब वो करके हम नहीं लाएंगे तो 365 दिन में तो कुछ दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं छुट्टी के, कुछ दिन अदर तरीके से निकल जाते हैं, हर तरीके से निकल जाते हैं। कम से कम दिनों में पढ़ाई होती है, उसमें भी क्या होगा कि एक दिन हमको वर्क दिया गया, हम वर्क नहीं करके आ रहे हैं, दूसरे दिन क्या दिया गया, दूसरे दिन जब हम आएंगे तो उस्ताद पूछेगा, उस वर्क कराने में टाइम निकाल देगा और वो टाइम, वो पीरियड्स खत्म हो जाएंगे। लिहाजा हम क्या होंगे, फिर जो है पीछे होते चले जाएंगे। लिहाजा इस बात के ऊपर हम गौर करें, इस बात के ऊपर हम गौर करें कि हम वो करें जो उस्ताद चाहता है, जो उस्ताद चाह रहा है उसके ऊपर क्या करें, हम अमल करने की कोशिश करें और अपनी अक्ल को आमादा रखें और अपने फहम और शहूर और दिल को उसके क्या कर दें, सुपुर्द कर दें, किसके, उस्ताद के। लिहाजा जब हम क्लास में बैठें तो अपने आप को, अपने दिल को, अपने अक्ल को, अपने फहम को, अपने शऊर को सिर्फ उसकी बातों को सुनने में लगाएं, उसकी बातों को सुनने में लगाएं। उसकी बात जब सुनेंगे तो हम मंजिल पाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि उसका एहतराम करें। जैसे उस्ताद आ रहा है हमको खड़े हो जाना चाहिए, या जो भी तरीका बताया गया है हमारे स्कूलों में अदब और एहतराम का, तो उस अदब और एहतराम पर हम चलें। अगर उस्ताद आ रहा है फौरन खड़े हो जाएं, उसको सलाम करें। अगर हम उर्दू में पढ़ रहे हैं या मकतब में पढ़ रहे हैं या मदरसे में, और अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी और स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जो अदब और एहतराम बताया गया है उस अदब और एहतराम को हम अंजाम दें। ऐसा ना हो कि हम उस्ताद की बेहुरमती कर दें। क्यों? क्योंकि मासूमीन फरमाते हैं कि उस्ताद क्या होता है, उस्ताद एक रूहानी बाप होता है, रूहानी वालिद होता है। लिहाजा रूहानी वालिद का एहतराम फर्ज है हमारे ऊपर। जिस तरीके से हमारे बाप हैं उसी तरीके से हमारे वालिद हैं, उसी तरीके से उस्ताद होता है। मासूमीन एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में हर इंसान के 3 बाप होते हैं, 3 वालिद होते हैं। पहला वो कि जिसने उसको पैदा किया है, दूसरा वो कि जिसने उसको तालीम दी है, रूह की ग़िज़ा दी है, तीसरा वो कि जो उसका ससुर है। ससुर और बाप को तो बाप बोलने के लिए आमादा रहता है, पापा पापा डैडी डैडी करता रहता है, लेकिन उस्ताद की कोई इज्जत करने के लिए आमादा नहीं रहता। और जिसने उस्ताद की इज्जत की, जिसने उस्ताद की ताजीम कर ली, वो वाकईन मंजिल अपने पा जाता है, वो मंजिल कमाल तक पहुंच जाता है। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने उस्ताद की इज्जत करना चाहिए और सुपुर्द कर दो, और लज्जतों को छोड़कर और ख्वाहिशों को घटाकर अपनी नजर को उस पर मरकूज कर दो। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जो चीज तुम्हें तालीम दे रहा है उसमें तुम उसके कासिद हो, यानी जो उस्ताद ने तुमको तालीम दी है उसको पहुंचाओ। उसको सिर्फ ऐसा नहीं कि तुमने सीख लिया, चुप पे बैठ गए, हमें हमारे लिए काफी है, हम बच गए तो किस काम का, नहीं, उस चीज को दूसरों तक पहुंचाओ। ऐसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी ये इरशाद फरमाते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सीखो, इल्म को सीखो और सिखाओ और उस पर अमल करो। अगर तुमने ऐसा किया तो लोग क्या करेंगे, हमारी इत्तिबा करेंगे। लोग मासूमीन की क्या करेंगे, इत्तिबा करेंगे। इल्म को सीखो और सिखाओ और उस पर अमल करो, अमल बहुत जरूरी है। लिहाजा कासिद हो, जो उस्ताद तुम्हें सिखा रहा है उसके तुम कासिद हो, उसको लोगों तक पहुंचाओ। जब तुम लोगों तक पहुंचाओगे, लोग सीखेंगे तो इल्म बढ़ता चला जाएगा। और इसको फर्ज है कि तुम बखूबी अदा करो, इस फर्ज को तुम बखूबी अदा करो। ये तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि सीखने के साथ साथ दूसरों को सिखाओ भी और उस पर
عمل کرو. اور جب عمل کرو گے, کیونکہ تنہا بچ جانا کافی نہیں ہے. تنہا قرآن نے کہا ہے کہ قرآن ایک جگہ پر ارشاد فرما رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا, کیا ہے کہ جہنم کی آگ سے تم بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. صرف تمہارا بچ جانا کافی نہیں ہے, صرف تمہارا نجات پا جانا کافی نہیں, تم بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. لہذا ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں خود تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس پیغام کو, استاد کے پیغام کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. اور جو اس نے تم کو ذمہ دیا ہے اس میں خیانت نہ کرو. جو اس نے تم کو بتایا ہے, جو اس نے تم کو پڑھایا ہے, اس کو خیانت نہ کرو. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ استاد ہم کو پڑھا دیتا ہے, اور جب استاد ہم کو پڑھا دیتا ہے اور ہم ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں, اور پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہوا, اس کا کیا معنی ہوا, کیا بتایا, تو وہ کہیں ادھر مارتا ہے اور پوچھتا ہے کس نے تم کو بتایا. تو بچہ کیا کہتا ہے, استاد آپ ہی نے تو بتایا تھا, ٹیچر کل آپ ہی نے تو بتایا تھا, یا آپ نے اس دن بتایا تھا. پھر ٹیچر بھی بیچارہ کیا کہتا ہے, شرمندہ ہو جاتا ہے, اور لڑکا بھی کہ ایسا نہیں ہے. پہلے دیکھو کہ ہاں ٹیچر نے, جب غور سے سنو گے تو سمجھ میں آئے گا ٹیچر نے کیا پڑھایا ہے اور کیا بتایا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم استاد کی عزت کریں, ہم استاد جو تعلیم دے رہا ہے اس کو غور سے سنیں, اس کا احترام کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے بتایا ہے اس میں خیانت نہ کریں, اس کو صحیح سے لوگوں تک پہنچائیں. کیونکہ قوت اور طاقت صرف اور صرف پروردگار عالم کے ہے, اور اس کے سوا کسی کے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.